الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آپ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب نازل ہونے کے اسباب پر آپ سے بات کر رہے ہیں، اور آج اس کا درس نمبر 3 ہے۔ دوسری اور بنیادی وجہ اللہ کے عذاب کی ناپ تول میں کمی ہے۔ ناپ تول میں کمی سورہ اعراف میں شعیب علیہ السلام کی قوم کو جو عذاب دیا گیا، اس کی بنیادی وجہ یہ بیان کی گئی۔ آیت نمبر 85-86 میں اگر آپ الٹ کر دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہے۔ یہ جو ناپ تول میں کمی کی بات ہے، ایک تو ڈائریکٹ ہے۔ آپ دیکھیے کہ دھوکہ ناپ تول میں کیسے دیا جاتا ہے۔ ایک آدمی 1000 گرام لکھنے کے بجائے لکھتا ہے 995 گرام، 5۔ اب وہ سمجھ رہا ہے 1 کلو ہے، 1 کلو ہے، حالانکہ اس نے 5 گرام، گرچہ اس نے لکھ رکھا ہے، لیکن یہ دھوکہ دینے کی ایک شکل ہے۔ بہرحال یہ جو آپ ناپ تول میں جو کمی کی بات ہے، ناپ تول میں کمی اس وقت ایک دوسرے انداز میں ہو رہی ہے، جو ڈائریکٹ نہیں ہے بلکہ انڈائریکٹ ہے۔ میں آپ کو مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ پوری دنیا میں یہ بات ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر کپڑا ہے، کپڑے میں لکھا ہوا ہے کہ 40% کاٹن ہے اور 60% ٹیریکاٹ۔ اس میں 40% کاٹن ہوگا ہی نہیں، تو جب آپ نے پیسہ دیا تو 40% کا دیا نا، 40% اس میں کاٹن ہے نہیں، 35% کاٹن ہے، تو ناپ تول میں کمی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ دودھ لینے آپ جا رہے ہیں، دودھ میں اب پورے بھارت میں الا ماشاء اللہ کوئی ہو تو الگ بات ہے، دودھ میں عقیدہ بنا لیا ہے غیروں نے، اپنوں نے بھی بنا رکھا ہے کہ اگر دودھ میں پانی نہیں ملایا جائے گا تو جانور کا دودھ خشک ہو جائے گا۔ حماقت کی انتہا دیکھیے۔ اب دودھ 1 لیٹر دودھ کا پیسہ لیا جاتا ہے اور دودھ اس میں ہوتا ہے کتنا؟ 800 ملی لیٹر۔ تو 200 ملی لیٹر آپ نے کم دیا ہے یا نہیں دیا؟ دودھ کم دیا۔ جتنی بھی دوائیں، جتنی بھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ اس کے اندر اتنا پرسنٹ یہ ہے، اتنا پرسنٹ یہ ہے، کوئی چیز بھی اپنی جگہ پر اس فیصد کے لحاظ سے نہیں ہے۔ ہر ایک نے ناپ تول میں کمی کر رکھی ہے، ہر ایک نے۔ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو کوئی بھی ڈپارٹمنٹ آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو پیکٹ پہ لکھا ہے وہی اس کی حقیقت ہے۔ سیمنٹ ہے، جو بھی چیز ہے، میں کہاں تک مثال دے کر کے سمجھاؤں۔ یہ بنیادی وجہ ہے کہ جب انسان ناپ تول میں کمی کرتا ہے، ہر چیز میں ڈنڈی مارتا ہے، جو وعدہ کرے گا۔ ویسے آپ دیکھیں، مثال کے طور پر اس نے کہا کہ میں آپ کو کنسٹرکشن لائن کی بات کر رہا ہوں کہ میں آپ کو ساگون کی لکڑی لگاؤں گا، ٹھیک ہے، گرچہ اس کا تعلق ناپ تول سے نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیے وعدہ خلافی، ساگون لگائے گا ہی نہیں، ساگون کے نام پر بیچ دے گا، ساگون لکڑی ہی نہیں ہوگی، شیشم کے نام پہ بیچے گا، شیشم لکڑی ہی نہیں ہوگی۔ تو ہر جگہ یا ملاوٹ ہے اور یا ناپ تول ہے اور یا دھوکہ ہے۔ لہذا پروردگار ایک ہی ہوتا ہے کہ تھوڑا موڑا سب جگہ ہوتا ہے ناپ تول میں کمی، لیکن یہ کہ پوری کی پوری دنیا اسی پر عمل کر رہی ہو تو رب ذوالجلال کا جو غصہ ہے وہ بچا ہے۔ یہ دوسری بنیادی وجہ ہے۔ تیسری وجہ ہے زکوٰۃ کی عدم ادائیگی۔ اس میں سب سے زیادہ جو زکوٰۃ کا معاملہ پھنسا ہوا ہے، وہ سب سے پہلی بات تو یہ جان لیں کہ ایک بڑا طبقہ حساب کر کے زکوٰۃ نہیں نکالتا، اور جب کبھی ان کو اس قسم کی تقریریں سنائی جاتی ہیں یا بتائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں زیادہ ہی نکال رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں زیادہ آپ نہ نکالیں، حساب سے نکالیں۔ حساب کرنے کے لیے تیار جب بندہ نہیں ہوتا ہے تو 90% چانس یہ ہوتے ہیں کہ یہ ڈنڈی مار رہا ہے۔ زکوٰۃ حساب سے نکالنا اور سب لوگ نکالنا، جب زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی ہے اس کا بھی نتیجہ نکلتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ پھر ایسی قوم پر بھی اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اس میں عورتیں بہت زیادہ انوالو ہیں۔
چاہے جو بھی عذر رکھتی ہوں وہ زیور ان کے پاس ہے. کیا عذر ہے؟ ہمارے میاں ہم کو پیسہ نہیں دیتے ہیں. بھائی جب کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے گھر میں پیسے کی، پیسہ نہیں ہوتا ہے، تو سب سے پہلے زیور بیچا جاتا ہے کہ نہیں بیچا جاتا ہے؟ بیچا جاتا ہے. آج اللہ کے لیے زیور بیچ دو. ہمیشہ ہم نے اپنے مفاد کے لیے زیور بیچا ہے، اپنی ذاتی ضرورت کے لیے بیچا ہے زیور. ہم نے کبھی اللہ کے لیے بھی بیچا ہے؟ کون عورت ہے جو ایگزیکٹ بتا دے، ناپ کر کے رکھے کہ بھئی میرے پاس اتنا سونا ہے، ہوگا 10 تولہ، ہوگا 6 تولہ؟ ایسے نہیں ہوتا ہے بھائی. حساب کر کے ایگزیکٹ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس کتنا سونا ہے، اور پھر اس کے اوپر 2.5% زکوٰۃ جو نکلتی ہے وہ کتنی ہے. اگر ہم حساب نہیں کر سکتے ہیں تو کسی حساب والے سے پوچھ لیں، لیکن پوچھنا بھی نہیں ہے. کیوں پوچھیں گی؟ تو پھنس جائیں گی. لہذا کبھی یہ کہ ہمارے شوہر ہم کو نہیں دیتے ہیں، اور کبھی یہ کہ جو ہے وہ حساب ہی نہیں کرتی ہے. لہذا تجارت والے بھی یہی کر رہے ہیں. پوچھیں گے کہ مولانا صاحب زمین تھی، اور زمین کا جب میں نے لیا تھا تو اتنے کی تھی اور آج اتنے میں ہے، تو جو ریٹ لیا گیا ہے اس پر زکوٰۃ دیں گے یا آج کا ریٹ؟ ارے بھائی پوچھ لو کسی سے. اپنے طور پر انہوں نے طے کر لیا ہے. بعض لوگ پوچھ لیتے ہیں تو معلوم ہو جاتا ہم لوگوں کو، لیکن ایک بڑا طبقہ اپنے طور پر کیا سمجھا ہے کہ جس ریٹ میں زمین لیا ہے اسی ریٹ پر زکوٰۃ ہوگی. حالانکہ ایک دم غلط بات ہے. جس دن آپ زکوٰۃ دینے جا رہے ہیں اس دن اس کی کیا ویلیو ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. لہذا زکوٰۃ کے مسئلے کو جاننا، زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھنا اور پھر زکوٰۃ ادا کرنا، اس کا معنی ہے حساب سے زکوٰۃ نکالی جائے. اب اس بار تو اللہ ہی مالک ہے، اب معلوم نہیں کیا ہوگا، کیسے لوگ زکوٰۃ نکالیں گے. اب تو کرونا ایک بڑی وجہ بنا ہوا ہے، لیکن اسی بار صحیح معنی میں معلوم ہوگا کہ چندہ دینے والا کون ہے، زکوٰۃ نکالتا کون ہے. اس بار اللہ تعالیٰ ایک دم امتحان لے لے گا. کیسے امتحان لے گا؟ ویسے بھی حقیقت یہ ہے، صحیح مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ خود جا کر کے نکالنا چاہیے. مطلب یہ کہ میں تمہارے دروازے آؤں، یہ زکوٰۃ لینے کا صحیح طریقہ نہیں ہے. ہاں اگر اسلامی حکومت ہو تو ڈپارٹمنٹ قائم رہتا ہے، وہ یہ کام کرتا ہے. لیکن جہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے، زکوٰۃ دینے والے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ صحیح جگہ پر زکوٰۃ پہنچائے. اب اس بار معلوم ہوگا، کیوں جانے والے تو کوئی جا نہیں پائیں گے بیچارے، سارے کے سارے سفیر بند ہیں. اب اس بار معلوم ہوگا کہ حقیقت میں شرعی لحاظ سے کسے زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق اللہ دیتا ہے. اور یہ بھی آپ کو بتا دیں، حالات کتنے بھی خراب ہوں، پروردگار عالم جب تک توفیق نہیں دے گا تب تک بندہ زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے. اور جس کو توفیق ہو جائے اور سنت کے مطابق توفیق ہو جائے، حساب سے نکالے، خود تلاش کر کے نکالے کہ زکوٰۃ کس کو دینی ہے. یہ ایک بڑی بات ہے. اس بار اللہ نے امتحان لے لیا ہے. اور حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ پیسہ جب بندہ خود اس کا زیادہ ضرورت مند ہو، اس پیسے کو اپنی ضرورت ہونے کے باوجود بھی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق نکالے، اس پیسے کے ثواب کا اندازہ نہیں کر سکتا. اس وقت ہر آدمی محتاج ہے پیسے کا. ایسے موقع پر زکوٰۃ نکالنا، ایسے موقع پر حساب کر کے نکالنا، ایسے موقع پر خود پہنچانا. جو مدارس کو آپ لوگ زکوٰۃ دیتے تھے، خاص کر ان کا اکاؤنٹ نمبر معلوم کریں. کبھی خود فون کر کے پوچھیں کہ مولانا صاحب میں آپ کو زکوٰۃ دیتا تھا یا آپ کے مدرسے کو زکوٰۃ میں دیتا تھا، اس بار کیا شکل ہوگی. کتنا اچھا لگے، اللہ کتنا خوش ہوگا کہ اس بندے کو زکوٰۃ نکالنے کی فکر ہے کہ خود فون کرے، لوگوں کو فون کرے کہ بھائی اس بار آپ نہیں آئیں گے تو یہ بتائیے کہ مدرسہ کیسے چلے گا. ابھی تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ مدرسہ کب کھلے گا، کیسے کھلے گا، کیا حالات ہوں گے. بس اللہ کی ذات پر اس نے دن ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو ٹھیک فرما دے. اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. تو ناراضگی کو حل کرنے کا طریقہ یہ اتفاق ایسا ہے کہ زکوٰۃ اس میں ایک بڑی اہم وجہ ہے کہ زکوٰۃ اگر بندہ نہیں دیتا ہے تو پروردگار عالم کا عذاب آتا ہے. لہذا عورتیں سب سے پہلے اپنا محاسبہ کریں. ویسے بھی آپ کو بتا دیں کہ عورتوں کے لیے زکوٰۃ زیادہ مسئلہ ہے. جہنم میں جو کہا گیا ہے کہ عورتیں زیادہ ہوں گی، اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ایک وجہ اللہ کے رسول نے بیان فرمائی
شوہر کی نافرمانی کرنے کی بنیاد پر. لیکن وہی ایک وجہ نہیں، وہ تو ایک وجہ بیان کر دیا آپ نے. آپ اندازہ کریں، میں اس کے پہلے بھی بولتا رہتا ہوں، عورتیں مجھ سے ناراض بھی ہوتی رہتی ہیں، جتنی قبریں زندہ ہیں، زندہ ہے کہ مراد جتنی قبروں پر رونق ہے وہ کس کی وجہ سے ہے؟ عورتوں کی وجہ سے. جتنے عامل اپنا دھندا چلا رہے ہیں کس کی وجہ سے چلا رہے ہیں؟ عورتوں کی وجہ سے چلا رہے ہیں. بازار میں عریانیت کس کی وجہ سے ہے؟ عورتوں کو. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مرد بہت اچھے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے کہ عورتوں کی بربادی میں مردوں کا بڑا کردار ہے. مثال کے طور پر عورت قبر پہ جاتی ہے، بھیا گھر میں ہوتے ہیں، ابا گھر میں ہوتے ہیں، شوہر گھر میں ہوتے ہیں، آخر وہ ان کو کیوں نہیں منع کرتے ہیں کہ آپ جا کر کے وہاں شرک کر رہی ہیں؟ کیوں نہیں منع کرتے؟ ایسا نہیں ہے کہ مرد چھوڑ دیے جائیں گے، مرد بھی جو ذمہ دار ہیں. اللہ کے رسول فرمائے کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس کو اس کی ذمہ داری کا سوال کیا جائے گا. آپ ذمہ دار ہیں، آپ سے پوچھا جائے گا. لہذا یہ صرف عورتوں کا نہیں معاملہ ہے. اب زکوٰۃ بھی دیکھ لیں آپ کہ زکوٰۃ بھی سب سے کم نکالتی کون ہے؟ عورتیں نکالتی ہیں. لہذا میں اپنی بہنوں سے کہوں گا خدا کے واسطے، ایسے حالات میں جب سب کے سامنے موت نظر آ رہی ہے، سب اپنی جگہ خائف ہے، مولانا سے لے کر کے لیبر تک کا طبقہ، فٹ پاتھ پہ رہنے والا طبقہ، بڑے سے بڑا کروڑ پتی، ارب پتی جو بنگلوں میں اور 20-20 کمروں کے گھروں میں رہتا ہے، سب کے اوپر موت کا خوف طاری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر موت آ جائے اور ہم زکوٰۃ نہ دیے ہوئے ہو. لہذا کم سے کم اللہ کے، ٹھیک ہے موت اپنے وقت پر آئے گی، لیکن کم سے کم موت آوے تو اللہ کا حق ہمارے اوپر باقی نہ رہے، ہم کہہ سکے پروردگار عالم ہم نے آپ کا حق ادا کیا ہے. لہذا میں اپنی بہنوں سے کہوں گا کہ اس بار زکوٰۃ حساب سے نکالیں، زکوٰۃ حساب سے نکالیں، زکوٰۃ صحیح جگہ پہنچائیں. ابھی سے دیکھیں کہ ان کے اکاؤنٹ میں ڈالنے کی ترکیب کیا ہوگی. اپنے موبائل میں ایپ لوڈ کر لیں کہ جس کا نمبر بھی ملے گا، جس کو مجھے پیسے بھیجنے ہیں، میں آن لائن ان کو ٹرانسفر کر دوں گا. یہ سب شوق ہے اللہ کی عبادتوں کا، تب معلوم ہوگا صحیح معنی میں زکوٰۃ بندہ نکالتا ہے کہ نہیں. اور کوشش کریں کہ رمضان کا انتظار نہ کریں، زکوٰۃ پہلے ہی نکال دیں. زکوٰۃ ایڈوانس بھی نکالی جا سکتی ہے، کیونکہ جس وقت آدمی پریشان ہو، مثال کے طور پر ایک آدمی ڈوب رہا ہو اور آپ ڈوبتے ہوئے آدمی کے پاس پہنچیں اور پہنچ کر کے یہ کہیں کہ میں کل آؤں گا اور آپ کو بچاؤں گا، یہ کیا معنی ہوا؟ بندہ ڈوب رہا آج ہے، اس کو آج بچانے کی ضرورت ہے. جیسے بعض لوگ انتقال ہو جاتا ہے تو تیسرے دن تیجا کرتے ہیں. تیجا سنسکرت لفظ ہے، کوئی عربی لفظ نہیں ہے، کیونکہ ہندوؤں سے آئی ہوئی یہ رسم ہے. تیجا کرتے ہیں کیا کہ تیسرے دن ہم ان کو ایصال ثواب کریں گے، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں گے. جیسے بندہ مرا ہے، ڈوب رہا ہے، وہ ابھی یہ 3 دن کے بعد اس کے پاس بریانی لے کر جائیں گے. کیسی حماقت کی باتیں ہیں. 40واں کریں گے، 40واں بھی عربی لفظ نہیں ہے، یہ بھی جو ہے وہ فارسی لفظ ہے، کیونکہ یہ عربی رسول نے 40واں کیا ہوتا تو ہم کو اس کی عربی معلوم ہوتی. برسی کرتے ہیں، برسی بھی ہندی لفظ ہے. یہ سب خرافات. بھائی جیسے ہی بندہ مر گیا زیادہ سے زیادہ اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے کہ پروردگار اس کے لیے صدقہ جاریہ کیا جائے کہ اس وقت وہ ڈوب رہا ہے، اس وقت اس کو بچانے کی فکر کریں. ہم 1 سال کے بعد آئیں گے، ہم 40 دن کے بعد آئیں گے، ہم 3 دن کے بعد آئیں گے، حماقت کی بات. ایسے ہی زکوٰۃ اگر آپ کے اوپر ڈیو ہے تو آپ یہ انتظار نہیں کریں کہ نہیں ہم تو ہر لیلۃ القدر میں ہی نکالتے ہیں، ہم آخری عشرے میں ہی نکالتے ہیں، ہم تو 15 رمضان کو ہی نکالتے ہیں. یہ سب آپ کا بنایا ہوا اپنا اصول ہے. اصول کو آپ نے بنایا ہے، آپ توڑ بھی سکتے ہیں، شریعت کے مطابق توڑیں کہ زکوٰۃ ایڈوانس دیکھی جا سکتی ہے. لہذا ضرورت اس وقت ہے. مدارس والے بھی اس وقت پریشان ہیں، غریب بھی پریشان ہیں. خیر مدرسوں کی باتیں تو چھوڑ دیں، اللہ ہی مالک ہے کہ اللہ کا کام ہے، اللہ جیسے چاہے گا ویسے چلائے گا. لیکن یہ بات آپ کو بتا رہے ہیں کہ اچھے آدمی کی یہ پہچان ہے کہ وہ مدرسے والوں سے، غریبوں سے جن کو دیتا تھا ان سے فون کر کے خود پوچھے کہ اس بار آپ کو پیسے کیسے پہنچائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.